اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. درشی پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، اس شان سخاوت پہ منگتا تیرا، سب اس شان سخاوت پہ منگتا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ جبریل جسے نہ جانے وہ حقیقت تیری، جبریل جسے نہ جانے اس طرح لوگ بھلا تمہارا جانے، اس طرح یوں ہی لکھنا جانے کے فرش تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروار شڑتا ہے پھلیرا تیرا، خسروار شڑتا ہے پھلیرا تیرا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے، نہ
کوئی مجھ سا غریب، چشم بیدار جگا دے میرے خوابید نصیب، جو رضا تیری رضا رب کی، جو رضا تیری رضا رب کی، تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ چاندنی رات میں، چاندنی رات، چاندنی رات، چودھویں کی شب، چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے، دیکھ کر وہ جمال شرف والا دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، بے شک تو تضمین لکھتے وقت بھی کوشش کی گئی کہ اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے، تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے، اور تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھولے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا۔ عزبِ خالق و رحمان و ولی، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام،
از پے خالق رحمان و ولی کر دے کے صدقہ فاطمہ حسن و علی کر دے کے تو ہے مختار پے غوث جلی کر دولت عشق سے دولت عشق سے دولت عشق سے دل میرا غنی کر دے گے گم رہوں تجھ میں میری ختم خودی کر دے مجھ گناہگار پہ رحمت کی جھڑی کر دے گے میری تقدیر پوری ہو تو بھلی دے گے وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا آئیے اس عظیم محفل میں وہ دعائیں کرتے جو لوگ اکثر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں یہ دعائیں ایسی ہیں جو ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ دعائیں ہوں محفل میں میرے ساتھ مل کر ہیں جو بے زر ہیں جو بے زر میری سرکار انہیں زر دے کے ہیں جو بے زر میری سرکار انہیں زر دے کے ہیں بیٹیاں جن کی کنواری ہے انہیں بر دے کے ہیں چھت نہیں جن کو میسر انہیں ایک گھر دے کے ہے میری تقدیر پوری ہو تو بھلی دے کے ہے میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا اور تیری خیرات کا تیری خیرات حاتم تائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے حاتم تائی بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت کا فائدہ اس کی بیٹی کو بھی ہوا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہوئی تھی قیدی بن کر اور میرے آقا نے کس طرح چادر عطا فرمائی اور کس عزت کے ساتھ رخصت کیا حاتم تائی کے کہتے ہیں 7 دروازے تھے 7 پر جاتا بندہ مانگنے کے لیے تو 7 سے ملتا تو کسی نے کہا کہ دیکھو حاتم تائی تو اتنے سخی تھے ہے کوئی مثال تو کسی عاشق نے کہا بات یہ ہے کہ اگر حاتم تائی کا 8واں دروازہ ہوتا نا تو مانگنے والا وہاں بھی جاتا کیونکہ اس نے مانگا جتنا اس نے ملا نہیں
یہ پہلے سے دوسرے پر پھر 7ویں تک اس لیے گیا کہ اس کو اتنا ملا ہی نہیں جتنا کی نیڈ تھی، جتنی اس کی طلب تھی. اگر 8واں ہوتا تو وہاں بھی جاتا، لیکن میری بار معمول کی بارگاہ ایک بار آ جائے تو حضور اتنا نواز دیتے ہیں کہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، کیوں بھلا جائیں کسی اور کے در بہرے سوال. سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے کی پہ نہ ڈال، جھڑکیاں چھوڑ کے سد علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی نظر غور تو کر ہے فترگاہ میں زیادت کتنی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا پیارے تو راضی ہو جائے گا. کتنا دے گا؟ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. ہمارے آپ کے آقا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو. اتنا دوں گا. غور تو کر ہے فترگاہ میں زیادت کتنی، بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی، بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی. وہ نظر آئے کوثر میں ہے کثرت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاخ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولاخ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، تیرے دامن عطا ہو گئی وسعت کتنی. ختم اس مصرے پہ، ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی، کہ ایک میں میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قریب ہے تیرا رب
پیارے تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے سارے میں کون کون؟ مفسرین نے لکھا، میں مصر میں پڑھوں گا انشاءاللہ، جو مفسرین نے لکھا سارے میں مصر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا قریب ہے تیرا محبوب، قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے۔ مقام محمود۔ واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری، سارے اولی آخری سب حمد کریں گے تیری، اولی آخری سب حمد کریں گے تیری۔ ہاتھ میں جام لیے دوڑیں گے، دوڑے سب جام بٹنے لگے، میں تیری تو تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا۔ گر طلب ہے گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع، کس کس کو طلب ہے؟ میسج سنو، میسج۔ گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع، کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید بقی، پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ ہے بقی، کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاد بیٹا تیرا، میرا غوث ہے اور لاد بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاد بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاد بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا۔ حضور غوث پاک لاڈلے بیٹے، آقا کے لاڈلے بیٹے، اور لاڈ لاڈلے کے اٹھائے جاتے ہیں۔ غوث پاک لاڈلے بیٹے، اللہ کا کرم نہیں کہ ہم اس لاڈلے بیٹے کے مرید ہیں، یہ کرم نہیں ہم پر، بہت بڑا کرم ہے۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈ بیٹا تیرا، آہ کیا مرتبہ
جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے جو مروں تو ہو لحد پر تیری کورونا نے تو بڑی تباہی کی ہے. سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہمارے لیے حرمین شریفین کی حاضریاں بند ہو گئی. اس سے بڑی ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور پھر بہار آ جائے. ہے خزانے ڈالے ڈیرے مرجھا گئے سب گل اے خزانے ڈالے ڈیرے مرجھا گئے سب گل میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے. کبھی نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا. توجہ توجہ توجہ. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا جو لحد میں بھی تھپک کر جو لحد میں بھی تھپک کر اس شام کو سلائے جو لحد میں بھی تھپک کر اس شام کو سلائے جو لحد میں بھی تھپک کر اس شام کو سلائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہی ہیں. سبحان اللہ. اے نبی کے عشاق میرے نبی کے عاشقوں اگر سچے عاشق ہو تو مر کے قبر میں جاؤ. آپ بعد میں جاؤ گے ان کی رحمت پہلے آئے گی بے شک بے شک. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق ہے. جو حضور کا عاشق ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے. جو لحد میں بھی تھپک کر او شاخ کو سلائے. میں تحدیث نعمت کے طور پر سائیں کی ترجمانی کرتے ہوئے سائیں کی ترجمانی کرتے ہوئے سائیں کی زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد ہو اے کاش عشق احمد. سبحان اللہ. میری زندگی کا مقصد
ہوئے کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے اسی جو میں آئے مجھے موت بھی جو آئے اسی جو میں آئے مجھے موت بھی جو آئے اسی جو میں آئے ہر صحابی نبی سنیے گا کوئی غار سار میں یوں بزبان غال بولے کوئی غار سار میں یوں بزبان غال بولے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جس کے لیے ڈوبا وہ دیا جو کچھ تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزن وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزن ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے اور یہ شعر میں جو پڑھنے جا رہا ہوں جس کو یاد کرنے کے لیے میں نے یہ کسی کو کہا تو نکال کر دے سبحان اللہ اللہ کرے قبول ہو جائے سنیے گا کہ مجھے موت زندگی دے مجھے زندگی مزا دے تو سمجھ میں آئی نہیں بات مجھے موت زندگی دے اور مجھے زندگی مزا دے کب جو کتاب زندگی پر مہر اپنی وہ لگائے جو کتاب زندگی پر مہر اپنی وہ لگائے چلی آندھیاں غموں کی گری بجلیاں دکھوں کی چلی آندھیاں غموں کی گری بجلیاں دکھوں کی پر یہ تیرا کرم ہے لیکن یہ قدم نہ ڈگمگا دے یہ تیرا کرم ہے لیکن یہ قدم نہ ڈگمگا دے سے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے مشورہ مفت ہے سبحان اللہ مشورہ مفت جسے مارا ہو غموں نے
جسے گھیرا ہو دکھوں میں میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو گیا میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو گیا در یار پر پڑا در یار پر پڑا ہوں اس اصول پر گرا ہوں در یار پر پڑا ہوں اس اصول پر گرا ہوں جو گرا ہوا ہو خود ہی اسے کون اب گرا ہے جو گرا ہوا خود ہی اسے کون اب گرا ہے اور میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی چھیڑ کر دکھائے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی سامنے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن سبحان اللہ سبحان اللہ یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن یہ تیرا عبید آئے یہ تیرا عبید آئے اور تجھے نعت بھی سنائے یہ تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے تجھے نعت بھی بے خود یہ دیتے ہیں انداز عجابانہ بے خود یہ دیتے ہیں بے خود یہ دیتے ہیں انداز عجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ وہ نقاب جلوائے حسن کا میری ذوق دید پہ رحم کھا ذرا
مسکرا کے نقاب اٹھا میری آنکھ کو شوق سلام ہے بے خود کیے دیتے ہیں اللہ سرگی چاہتا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب اتنا تو کرم کرنا اتنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے برداشت نہیں ہوتی اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے وہ آسانی اتنا تو کرم کرنا اے چشم سے جہاں میں جی تو گیا مگر میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جگہ میں جی تو گیا مگر جی تو گیا مگر میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جہاں میں جی تو گیا مگر مجھے اپنا جلوہ دکھا دے اب میری عاقبت کا سوال ہے تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا پینے کو تو پی لوں گا ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد ایک مہمانہ اجمیر کا ساقی
سائیں کہہ رہے ہیں، زبان اویس کی ہے، الفاظ سائیں کے ہیں۔ سبحان اللہ سائیں کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی گئے محمود سا ساقی ہو، محمود سا ساقی ہو، روزے دھڑی کا میں کھانا محمود سا ساقی ہو، محمود سا ساقی ہو، روزے دھڑی کا میں کھانا محمود سا ساقی ہو۔ اب اویس کہہ رہا ہے، زبان بھی اویس کی، الفاظ بھی اویس کی، کہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی گئے کہ بریلی کا ساقی ہو، ہے بریلی کا ساقی ہو، اور ہے رقم خانہ بریلی کا ساقی ہو، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی گئے بریلی کا ساقی ہو، اور ہے رقم خانہ۔ کیا لطف، کیا لطف، ہائے ہائے۔ سنو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوش میں رہ کے نہیں کی جا سکتی، اس لیے لازم ہے کہ خود رفتگی ہو، ہوش میں رہ کے نہیں ہوتی۔ ہاں سمجھ میں بات نہیں آئی؟ تو جو ہوش میں ہی نہ ہو، کیا لطف کو محشر میں قدموں میں گروں کے، کیا لطف کو محشر میں قدموں میں گروں کے، سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ، سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ، سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ۔ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور حضور کہہ دے دیوانہ ہے دیوانہ، تو اس دیوانے پہ کیا بول رہی ہے؟ سبحان اللہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا۔ کس بات پہ؟ ہنس کر جو کہا تو نے لو آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، بے دم بے دم بے دم بے دم بے دم بے دم آواز آ رہی کہیں سے؟ بیدم بیدم کوئی پکار رہا، غور کیا تو آواز آ رہی تھی اندر قلب سے۔ بیدم شاہ فارسی کا قلب کہہ رہا ہے بیدم، اچھا تو پکار رہا ہے، چل بول کیا بات ہے، سن یہ بیدم شاہ فارسی کا دل کہہ رہا ہے، بیدم میری قسمت میں سجدے گئی سی در کے، ہاں دل کا سجدہ اور ہے، یہ سر والے سجدے کی بات نہیں جس میں 7 ہڈیاں لگتی ہیں زمین پر، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ دل کا سجدہ ہے، یہ محبوب کے لیے بنا، یہ جھکتا ہی ادھر ہے۔ بے
دم میری قسمت سجدے گئے اسی در کے، ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا۔ کچھ لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے اس بات پر، میں نوٹ کرنا، چلو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ یا اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ نا یہ بات کیا ہے؟ تو امام کہتی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بتاتا ہوں۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانگی، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اعلیٰ حضرت کہتے پیش نظر کون؟ وہ نوبہار، پھر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، کس کو روکیے؟ کس کو روکیے؟ کس کو روکیے؟ ہاں اس کو جانے دے، روکنا کس کو ہے؟ بے قرار کون ہے؟ روکنا کس کو ہے؟ دل بے قرار ہے، وہ جا ہی رہا ہے ساتھ میں سر بھی، اس کو روکو، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں بیدار، میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا۔ اللہ کرے ہم ویسے بن بھی جائیں نا بدر شاہ وارثی جیسے اعلیٰ حضرت جیسے، ان کے عشق کو پالیں، ان کے عشق کے آئین تک نہیں پہنچے ہوں، ان کے عشق کے آئین تک نہیں پہنچے ہوں۔ وہ جس لیول کے لوگ تھے وہ ان کی بات ہی الگ تھی، ہم تو ان کے کلام کو پڑھ لیتے ہیں۔ اے کاش کہ وہ کیفیات ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہاں بے خود کیے دے دے گئے منیری علیہ رحمہ مخدوم بہار، جن کے دفاع میں اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا، فتاوی رضا شریف، بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے کچھ خطوط ہیں جن کو کتابی شکل دی گئی ہے، مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی، اس طرح سے۔ اس میں میں نے پڑھا تھا، وہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہ ہمارے لیول کی بات نہیں ہے یہ، لیکن کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ معرفت ایک ایسی محبوبہ ہے کہ جس کو یہ پسند نہیں کہ کسی کو جلوہ دکھائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ معرفت ایسی محبوبہ ہے جس کو یہ پسند نہیں کہ کسی کو چہرہ دکھائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے طالبوں کو ایک جھلک دکھا کر جہاں سے آتی ہے وہیں چلی جاتی ہے، ایک جھلک دکھا کر۔ تو جن عشاق کے دلوں پر اس جلوے کی جھلک کی بجلی گرتی ہے تو پھر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھا نہیں تھا تو قرار نہیں تھا، اب دیکھ لیا تو پھر قرار نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں یہ بات؟ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل
رکھ لوں مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اس کلام کو سننے سے پہلے ایک بات سن لیں، اور بات ایسی ہے جو بالکل حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ سارا معاملہ ہے ہی توجہ، سارا معاملہ ہے توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے، میرا ایمان سور جائے، میں ایمان سے سور جائے۔ توجہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مثالیں بہت ہیں حدیثوں میں، بڑی مثال۔ ایک شخص جو ہے ایک گوہ کو شکار کر کے لایا، گوہ، اور بغل میں چھپا کر لے آیا، اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضور یہ میں نے ابھی بھی شکار کی ہے، یہ تو جانتی نہیں آپ کو، اگر یہ گواہی دے دینا تو ایمان لے آؤں گا۔ یہ ابھی بھی میں نے شکار کی ہے جنگل سے، یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے اس کو، نہ اس نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، یہ کہ گواہی دینا تو ایمان لے آؤں گا۔ اور اس نے یوں گوہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گئی، سر جھکا کر۔ گوہ بھی جانتی ہے نا کہ دربار رسالت کے آداب کیا ہوتے ہیں، ایسا سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ پھر حضور نے پوچھا، اے گو، حضور نے پوچھا اے گو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گوہ نے فصیح عربی میں جواب دیا۔ حضور نے جو سوال کیا سب کے جواب فصیح عربی میں دی۔ گو کون سے مدرسے میں گئی تھی؟ یہ صرف ناؤ کہاں سے پڑھی تھی اس نے؟ اس کو عربی کیسے آ گئی؟ بھائی گو ایک جانور ہے جس کو آپ نے شاید دیکھا بھی نہ ہو، چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے، لبڑا ہوتا ہے گو، اس کو عربی کیسے آئی؟ سیدھی بات ہے، حضور کی توجہ، محبوب کی توجہ گوہ پہ ہو جائے تو اس کو عربی آ جائے۔ ایسے کئی واقعات جنگ خیبر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک سے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو اس میں ایک دراز گوشت بھی تھا۔ دراز گوشت سمجھتے ہو نا، جس کو ہم کہتے ہیں خر، اور خر بھی مشکل ہے، ہم جسے گدا کہتے ہیں، گدا، اس کو کہتے ہیں دراز گوشت۔ دراز گوشت، اس کے گوشت لمبے، کان لمبے ہوتے ہیں، اس لیے دراز گوشت کہتے ہیں۔ اس لیے خرگوش کو بھی ہم خرگوش اس لیے کہتے ہیں کہ خرگوش کے کان جو نا وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ تو ایک دراز گوشت بھی نا حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوں ایسے حضور کو دیکھے جا رہا تھا، حضور سب بانٹ رہے ہیں، وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں کچھ تمنا تھی کہ یہ سب بانٹ رہے ہیں، حضور کہیں مجھے بھی نہ بانٹ۔ ایسے میں حضور کی نظر پڑ گئی، آہا، محبوب کی نظریں پڑی، اور محبوب نے پوچھا ما اسمک؟ اس دراز گوشت سے حضور نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اب اس نے فصیح عربی میں کہا میرا نام یزید ہے، باپ کا نام فلاں، دادا کا نام فلاں، پردادا کا نام فلاں، میرے آبا میں جتنے گزرے ان پر نبیوں نے سواری کی، اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ مجھ پر آپ سوار ہوں، آپ کسی کو مجھے مت دیں۔ حضور یہودی کا قبضے میں تھا میں، وہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو میں اس کو اچھال دیتا تھا، گرا دیتا تھا، اس کو غصہ آتا تھا، بہت مارتا تھا۔ حضور آپ کی محبت نے بڑی مار کھائی، آپ یہ بانٹ رہے ہیں، سب کو کہیں کہ مجھے بھی نہ بانٹیے گا، میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لیجیے۔ اب سنو، یہ تو بات تھی توجہ کی،
حضور نے تو اتنا ہی پوچھا نا تیرا نام کیا ہے، یہ تو نہیں پوچھا تھا باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، تو اپنی نسل کا آخری ہے کہ نہیں ہے، تجھ پہ کس نے سواری کی، تو کہاں تھا، کیا کر رہا تھا. آقا نے تو اتنا ہی پوچھا نا تیرا نام کیا ہے. جواب لمبا کیوں؟ عاشق کہتے ہیں بس موقع ملے گا، اللہ جب تک بات کروں گا توجہ رہے گی، جب تک میں بات کروں گا لمبی توجہ رہے گی، اور توجہ ہی تو چاہیے، سارا کام ہوگا اسی میں. وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. یہ دراز گوش کو عربی کہاں سے آ گئی؟ میں پھر کہتا ہوں بات ساری کیا ہے؟ توجہ کی. اسی لیے توجہ سے کہیں مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. تو میرا بھی گھر مت تقاضا کرنا، تو میرا بھی گھر مت تقاضا کرنا، تو میرا ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب تو میرا بھی گھر مت تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. ابتدائی دور تھا اسلام کا، ابھی نیا نیا اسلام بالکل ابتدائی دور تھا، تو صحابہ کرام حضور کے دولت قدے پہ آ کر بیٹھ جاتے اور بیٹھے رہتے اور بیٹھ کے باتیں کرتے لگتے، پھر کھانے کا انتظار کرتے، پھر کھانا آ جاتا تو پھر بیٹھ جاتے. تو محبوب کو تکلیف تو ہوتی تھی لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے. تکلیف ہوتی تھی لیکن اٹھاتے نہیں تھے. حضور بڑی لاج والے ہیں، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. وہی آ گئی، وہی آ گئی، اور اللہ نے تب بھی فرما دی کہ جب بلایا جاؤ نا تب آیا کرو، ایسے آ کر بیٹھا نہ کرو، اور جب بیٹھے ہو کھانا مل جائے تو کھانا کھا کے منتشر بھی ہو جایا کرو، باتیں نہ کیا کرو. محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تو نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. حضور نہیں اٹھاتے، اٹھے وہ جسے اللہ اٹھائے، یا وہ اٹھے جو خود اٹھ جائے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم چاہیے نا بڑی سرکار سے. یاد رکھیے گا اس بات کو، قانون سنو، اصول سنو. بڑی سرکار سے چاہیے تو پھر خود کو چھوٹا کر، اتنا چھوٹا کر کے رہے نا، ذرہ بن ذرہ، اس سے بھی کم پھر ملے گا. عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایاں سایاں بھی کہ میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت سے صحرا دے دے، میں کہ ذرا میں کہ ذرا میں کہ ذرا
مانگتے اس سے ہیں جو مختار کل ہیں کہ تیرے بس میں ہے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی جشن کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہبانا ستاروں کی مانند چاند کی طرح تیرے گرد وہ کہوں جو چاند کی طرح کرتے ہیں وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا تائے اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی جشن یہ تیری شان کیا تیری شان محمد برائے جناب الہی برائے محمد یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرو جشن کرو مجھ پہ بھی جشن سب مل کے کہو جشن کرو کہتے رہو جشن کرو ہم کہتے رہیں گے مجھ پہ بھی جشن کرو وقت آئے گا مجھ پہ محشر نصیب کی نظر پڑے مجھ پہ محشر مر گئے قبر میں پہنچ گئے لیکن رائے گا نہیں جائے گا مجھ پہ محشر نصیب کی نظر پڑ ہی گئی کسے کہتے ہیں خدا کا
مجمع حشر میں مجمع حشر میں گھبرائے ہوئی پھرتی ہے دیکھو ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری مجھ پہ محشر نصیب کی نظر پڑ ہی گئی والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ آقا نے کہا کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے مجھ پہ محشر نصیب کی نظر پڑ ہی گئی ہے مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر نصیب کی نظر پڑ گئی پڑ گئی پڑ گئی ہے مجھ پہ محشر کی نظر پڑ مجھ پہ محشر نصیب کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اس کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اس کہتے ہیں خدا کا اسے کہتے خدا کا کرنا 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 مجھ پہ بھی چشم کرم فاصلوں کو خدا را مٹا دو جانیوں پر نگاہ جمیل جمیل جانیوں پر نگاہ جمیل اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث العظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جانیوں پر نگاہ جمیل جمیل جانیوں پر نگاہ جمیل غوث العظم غوث الورا
آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی سن رہے گئے وہ فریاد میری، سن رہے وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی رہوں شاہ جینا، میں کہیں بھی رہوں شاہ جینا، پہنچے گی بغداد میری، بس مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، ایک دیا سمجھ کر جلا دو پیارے غوث اعظم، ایک دیا سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، پوچھا دیا گیا سمجھ کر جلا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا
پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو ادیب اپنے سر کو جھکا دو ہاں جھکا دو اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں غوث کا پٹا اپنے گلے میں غوث کا پٹا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث دیا جیلانی بے سبحان میرے غوث دیا جیلانی بے سبحان یا غوث یا غوث یا ولیوں نے دی ان کو سلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی ولیوں نے دی ان کو سلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی اے اونچا رہے گا ان کا جھنڈا اونچا رہے گا ان کا جھنڈا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوث دیا جیلانی محبوب سبحان میرے غوث دیا جیلانی محبوب سبحان غوث کے در پر عمر گزاری ہائے ہائے قسم خدا کی ہاں سائیں تو کلر کرتے نہیں ہیں اس لیے نظر آ گئی سفید یہ کر لیتا ہے تو چھپ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ادھر ہی بہت ہے بات یہ ہے غوث کے در پر عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری پنجابی میں تو کہتے ہیں قلعہ کھوٹے کو سنیمے کی چھات کلو ہاں جو کلو یہ قلعے پہ کیا مانتے ہیں بھینس مانتے ہیں جب قلعہ مضبوط ہو تو بھینس کہی جاتی نا چاہے کتنی بھی کودے چاہے کتنی کودے کہیں جاتی جانور کہیں جاتا قلعہ مضبوط ہے جی ہم قادریوں کا کھونٹا بڑا مضبوط ہے غوث پاک جانے نہیں دیتے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں نیکوکار بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہے گناہگار بھی نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گناہگار کے لیے ہم قادریوں کا کھونٹا بڑا مضبوط ہے پھر پڑھتا ہوں غوث کے در پر عمر گزاری
غوث کے در کے ہم اس کھوٹے سے خود کو وعدہ، اس کھوٹے سے خود کو غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے میرے غوث پیا جینا ہے، غوث پیا جینا ہے محبوب سبحان، میرے غوث پیا جینا ہے محبوب سبحان، یا 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 واللوح والقلم يا صاحب الهمة والشفاعة يا من يبلغ لمريده عند الاستغاثة ولو كان في المشرق فرسك مسروج وسيفك مسلول ورمحك منصوب وقوسك موتور وسهمك صائب وركابك عال يا صاحب الجود والكرم يا صاحب الأخلاق الحسنة والهمم يا صاحب التصرف في الدنيا وفي قبره بإذن الله تعالى يا صاحب القدم العالي على رقبة كل ولي الله يا أيها الغوث العظم چھوٹتی گئے تو چھوٹے دنیا اس کا دامن غوث پاک کے چاہنے والوں جس نے کی شرم اس کے بوڑھے کرم، غوث پاک کی شان، ہاں غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو کہ مرتے دم پہ انشاءاللہ، 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 مرتے دم پہ انشاءاللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، چھوڑیں گے میرے غوث یا جینا سبحانی، میرے غوث یا جینا ہے محبوب سبحانی، غوث کا دامن، یہ ہم نے اپنی محبت اپنی عقیدت میں کہا ہے کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں، یہ ہم نے اپنی محبت اپنی عقیدت میں کہا ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ ہم کیا نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک ہم کو نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک نہیں چھوڑیں گے، لجپال پریت نو تو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، تو غوث پاک ہم کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، سبھی ہم قادریوں سے غوث اعظم یوں پکاریں گے، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، انشاءاللہ غوث اعظم کے صدقے میں ہر قادری انشاءاللہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالی صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا،
کا مقدمہ پھرتا ہے مارا مارا سارا کا مقدمہ پھرتا ہے مارا مارا میرا کالی کالی سدھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ میری لاج رکھنا یا میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھنا یا میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق صبر میں فقیر ہوں تمہارا سرکار یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جن جہاں پکارا وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار میرا بنے گے دونا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے گے دونا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے گے دونا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر کامروں سیاہ فریدی کہاں آستا تمہارا کامروں سیاہ فریدی کہاں آستا تمہارا کامروں سیاہ فریدی کہاں آستا تمہارا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا کہاں مجھ سا یہ کمینہ
کا سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم یہ وظیفہ ہے دکھ کا درم وقار یہ وظیفہ ہے دکھ کا درم وقار یہ وظیفہ ہے دکھ کا درم وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مصطفیٰ جان رحمت سلام شمس عز میں ہدایت پیدا ہو سلام جیسوانی گھڑی چمچا طیبہ کا چاند جیسوانی گھڑی چمچا طیبہ کا چاند اس دل افروز